اسی لیے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، ہمارے بزرگوں، کبھی بھی حالات سے گھبرا کر کسی کاہن، کسی جادوگر، کسی ملمہ ساز، کسی مکار، کسی جھوٹے آدمی کے پاس مت جائیے۔ اس شخص کے پاس آپ جا سکتے ہیں جو آپ کو رجوع اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کروائے، اللہ کا رابطہ بنوائے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑے اور یہ کہے کہ اے اللہ، یہ دعا کا کہہ رہے ہیں، یہ التجا کر رہے ہیں، ہم سے نہیں، اصل آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے مسائل حل کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین، وصل علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کی بیماریوں اور تکلیف کا ذکر فرمایا، ان کے گھریلو مسائل کا ذکر فرمایا، ان کے اوپر جو حالات آئے ان کا ذکر فرمایا، اور نبی کی پھکار کو بیان کیا۔ پھر نبی کے ساتھ جو معاملات اللہ نے کیے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایوب علیہ السلام دولت مند تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب اولاد تھے، بہت زیادہ بچے تھے، بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، مال تھا، دولت تھی، زمینیں جائیدادیں الگ تھی، مال مویشی الگ تھے، بہت زیادہ خوشحال تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور اسی خوشحالی میں ایوب علیہ السلام کا وقت بسر ہو رہا تھا۔ مختلف روایات ہیں، شیطان ابلیس مردود نے کہا تھا، اے پروردگار، ایوب علیہ السلام اسی لیے تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مال عطا کیا، اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ تیرا شکر ادا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں چھین لیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کے متعلق۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے تنہا کر دیا۔ ایک وقت آیا مال سارا ختم ہو گیا، خبر ملی، صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وقت آیا اولاد چلی گئی، بہت بڑا مکان تھا، اس کی چھت گری اور وہ ختم، اور اسی طرح ساری جائیداد، سارا مال چھن گیا اور تنہے تنہا رہ گئے، اور صحت بھی چلی گئی، بیمار ہو گئے۔ ایک بیوی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، جو باہر کے کام کرتی اور گھر کا گزر اوقات ہوتا۔ ایوب علیہ السلام کے لیے دوائی وغیرہ بھی لیتی تھی اور ان کی صحت کا خیال بھی رکھتی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ مشکل وقت آتے رہے، اور کبھی بھی کسی وقت ان کی زبان سے ناشکری کا جملہ نہیں نکلا۔ صبر اور شکر سے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ان کے معاملات چلتے رہے۔ وہ نبی تھے، ان کے حوصلے بھی اللہ پاک بہت بلند رکھتے ہیں۔ تو چلتے چلاتے ایک وقت آیا کہ بستی آبادی سے بھی ایک طرف ہو گئے، اور ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جسم کی چمڑی بھی، یعنی جو جسم کا جلد مبارک تھی نبی علیہ السلام کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ بھی اترنے لگی۔ حالات بہت
جیسے ہم کہتے ہیں عام آدمی ہوتا تو وہ یہی سمجھتا کہ تتر بتر ہو کے رہ گئے ہیں، اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ دنیا میں مجھے جینے کا حق ہی نہیں ہے، سارے چھوڑ چھاڑ گئے، ایک بیوی بچی، کچھ بھی نہیں ہے، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، سب کچھ فنا ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی کا حوصلہ ایک قرن زمانے بھر کے لوگوں کے برابر ہوتا ہے۔ جتنی بلند حوصلہ زمانے کے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ پاک اپنے جلیل القدر پیغمبر کو حوصلہ عطا کرتے ہیں۔ کبھی بھی پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا، اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے رہے، صبر کیے رکھا۔ ایک وقت آیا، حضرت نے فرمایا اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وایوب اذ نادى ربه، ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پھکارا، جیسے اولاد اپنے ابا کو پھکارتی ہے، ابا کہتی ہے تو اس کی شفقت پدری جوش میں آ جاتی ہے، تو بندہ جب اپنے ربا کو پھکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ پھکارا اپنے رب کو، اے پروردگار بیمار ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شیطان کو بھی جرت ہونے لگی کہ وہ میرے معاملات میں مداخلت کرنے لگا ہے۔ سب کچھ میں نے برداشت کیا، اب یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ باہر جا رہی تھی، شیطان ابلیس مردود ملون راندہ درگاہ وہ کھڑا ہوا، اور ایک بزرگ کی شکل میں سفید داڑھی، تو کہنے لگا آپ پریشان ہیں، آپ کے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، میں آپ کو چند کلمات یاد کراتا ہوں، یہ کلمات جا کے حضرت ایوب علیہ السلام پر پڑھ دینا تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب گھر آئیں، ایوب علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کلمات، یہ باتیں ابلیس مردود ملعون شیطان کی ہیں۔ تو ایک وقت کا نبی، اللہ کی توحید کا عالم بردار، اس کی زندگی کی تمام تر ترجیحات، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اس کے احکامات، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی، یہی زندگی کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ جب ان پر بھی زد پڑنے لگے، پھر پیغمبر کی جو برداشت ہوتی ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اٹھ بیٹھے، نہیں اٹھ سکتے تھے، شدید بیمار علالت میں تھے کہ اچھا اب شیطان کو یہ جرت ہوئی کہ خانوادہ نبوت میں، نبوت کے خاندان میں مداخلت کرے، کیا العیاذ باللہ ہمیں اس مردود کی ضرورت پڑی؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے درد دل سے دعا کہی، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے پروردگار شیطان نے تکلیف اور عذاب اور مشقت مجھ کو پہنچائی، اس مردود کے ذریعے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، اے اللہ میں ساری تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اے پروردگار آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کبھی شکوہ و شکایات نہیں کیا کسی کے سامنے، لیکن اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے کہ شیطان مردود مداخلت کرنے لگا ہے۔ اسی لیے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، ہمارے بزرگوں، کبھی بھی حالات سے گھبرا کر کسی کاہن، کسی جادوگر، کسی ملمہ ساز،
کسی مکار کسی جھوٹے آدمی کے پاس مت جائیے۔ اس شخص کے پاس آپ جا سکتے ہیں جو آپ کو رجوع اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کروائے، اللہ کا رابطہ بنوائے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑے اور یہ کہے کہ اے اللہ یہ دعا کا کہہ رہے ہیں، یہ التجا کر رہے ہیں، ہم سے نہیں، اصل آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے مسائل حل کر دے۔ ایسے پیر، ایسے بزرگ، ایسے صوفیاء، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء کے پاس جانا چاہیے۔ جھوٹوں کے پاس، ٹونے ٹوانے والے، انتر منتر جنتر پڑھنے والوں کے پاس مت جائیے۔ اللہ کے ایک نبی کی تعلیم یہ ہے، انبیاء کا راستہ یہی ہے کہ مانگنا ہے تو خدا سے مانگنا ہے۔ وہی گھر جس میں روزانہ ایڑیاں رگڑ رہے، تکلیف برداشت کر رہے، جسم کی کھال جسم سے اتر رہی ہے، برداشت ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اٹھ کے بیٹھ جائیے اور ماریے زمین پہ پاؤں۔ پہلے بھی تو وہ زمین تھی، حکم خدا نہیں تھا، اب بھی وہی زمین ہے، فرمایا پاؤں مارو۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے میرے نبی یہ پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، یہ بابرکت پانی، یہ غسل کے لیے بھی عطا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ آپ نہائیے بھی۔ جب آپ کے جسم سے پانی گزر جائے گا تو آپ کا جسم ٹھیک ہوتا جائے گا، اور اس کو پیے، میں آپ کی اندر کی بیماریوں کو آپ کے جسم سے نکال دوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ جب بیوی سے کہا تھا کہ تو نے جو اس کی بات سن لی ہے، میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے میں 100 کوڑا لگاؤں گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زغصن فاضرب بہ، ایک گٹھا لے لو اس کا جھاڑو کا، اس میں 100 تیلیاں ہوں، ایسے مار دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ بیچاری تکلیف میں تھی، اگر اس کو سمجھ نہ آئی، اگر پتہ ہوتا تو کب وہ اس مردود سے وہ بات پوچھتی یا اس کی بات مانتی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ جل جلالہ و عما نوالہ جب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو آئیے اب دیکھیے، کل تک کچھ نہیں تھا، مال و اسباب چلے گئے تھے، تنہا رہ گئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا، کاروبار گیا، تجارت تھی، ترقی تھی، مال دولت تھا، سب ختم۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو وہ سب واپس لوٹا دیا، اولاد بھی عطا فرما دی، اس سے 2 گنا، مال بھی عطا فرمایا، اس سے 2 گنا، فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کا پھر گھر بھر دیا۔ اسی لیے جو آدمی کبھی کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیدیں وابستہ کیے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جو صبر و شکر سے کام لیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ مثال کے طور پر ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، یہ قصہ کہانی و کہاوت نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں ذکر فرمائی۔ آئیے آپ کو ایک عمل بتلا دوں، جو آدمی اپنی ترقی کو ترس رہا ہے، ذلت کے ایام سے نکلنا چاہتا ہے، مال و اسباب چاہتا ہے، خوش ایامی خوشحالی چاہتا ہے، اس کے لیے خوبصورت عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو اپنی اسی صفت کا ذکر فرمایا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سلطنت و بادشاہت کا ذکر فرمایا تو اسی صفت کا ذکر فرمایا، ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو اسی صفت کا ذکر فرمایا۔
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا، فرمایا کہ ہم ہی نے عطا کیا۔ وہاب، یا وہاب الکریم ذات قول، یا وہاب الکریم ذات طول، یا وہاب الکافی۔ اس اسم مبارک کے بہت کرشمے ہیں۔ مال و اسباب کی ترقی ہے، صحت ہے، دولت ہے، اور اسی طرح بیماریوں کا دھل جانا ہے، اور اپنے گھر سے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے، بے اولاد کو اولاد کا عطا ہو جانا ہے، غم و الم میں کوئی شخص ہے اگر اس کو خوشیوں کا عطا ہو جانا ہے، ساری چیزیں اللہ کے اس نام میں موجود۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کر دیا، سلیمان علیہ السلام۔ نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ بندہ کہے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہوں، ساری اپنی خوبیاں اور اوصاف بیان کرے، یہ تو بندہ خود کر رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ خدا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ بہت اچھا ہے۔ صفت وہاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا میں نے احسان فرمایا ہے، اپنے پیغمبر کو بیٹا دیا، وہ بھی پیغمبر ہے، اور میرا یہ نبی بھی بادشاہ ہے، اس کو بھی میں نے سلطنت عطا کی، اس کے بیٹے کو بھی میں نے سلطنت عطا کر دی۔ پیغمبر، بیٹا پیغمبر کا یہ نور علی نور ہے، یہ نور علی نور۔ یہ ہوتا انسان کی تڑپ پر ہے۔ یاد رکھیے، آج کل گلے اور شکوے ہیں، بڑی باتیں ہیں مایوسی کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب وظائف کر رہے ہیں، معمولات کر رہے ہیں، بہت کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اثر تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ مایوس کن گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر تم کہتے ہو اثر نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں اثر نہیں ڈالوں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ نے کہیں کسی وقت کسی عالم بزرگ، کسی بزرگ سے، کسی اچھے شخص سے کوئی وظیفہ سنا ہے، کیا معلوم آپ کے لیے کسی وقت کی خاص ضرورت ہو، تعداد میں اضافے کی ضرورت ہو، آپ کے کام کے لیے وہ مقدار کم ہو رہی ہو جو پڑھ رہے ہو، اس مقدار کو بڑھا دیجئے، دھیان کو بڑھا دیجئے۔ اگر اس نے 21 بار کہا ہے تو آپ 50 بار پڑھ لیں۔ اس نے سمجھا تھا کوئی عام مسئلہ ہوگا، کوئی مسئلہ ہے آپ کا ایسا جس سے آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، تو آپ اس کی مقدار کو بڑھاتے جائیے۔ ایک اللہ والے نے 7 مرتبہ بیان کیا، بتایا آپ کی مشکل کوئی بڑی ہے، وہ مقدار پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو 11 مرتبہ پھر پڑھ کے دیکھیں۔ پھر یہ نہ کہیں ہم تو کر رہے ہیں تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اگر 11 مرتبہ بتایا تھا تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی خاصا فرق نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اس کو 21 مرتبہ کر دیجئے۔ 21 مرتبہ کرنے سے بھی اگر کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تو آپ پھر اس کو 50 مرتبہ کر لیں، پھر بھی نہیں اثر ہو رہا تو 70 مرتبہ کر لیجئے، ایک تسبیح پڑھ لیجئے۔ تو یہ ضرورت ہوتی ہے عمل میں کہ ایک تو دل کی تڑپ اور طلب پر فیصلے ہوتے ہیں، وہ اس کی کمی ہوتی ہے، ایمان و یقین کی کمی ہوتی ہے، اور اسی طرح تعداد و مقدار کی کمی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عمل یہ اگر اللہ کے ناموں میں اثر نہیں ہے، معاذ اللہ، قرآن مقدس کی پرتاثیر آیت جو اللہ نے پوری دنیا کو جس کے سامنے عاجز کر دیا ہے، تو پھر اثر کس چیز میں ہوگا بتلائیے؟ ناپاک اور غلیظ اور گندے لوگوں کے جادو اور ٹونوں میں اثر ہے؟ ان کے منتر میں اثر ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے کلام میں اثر رکھا ہے، اپنے نام میں اثر رکھا ہے،
اور وہ اثر ایسا ہے جس کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے جو آج عمل بتایا ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، دھل چکے ہو، بالکل خالی ہاتھ بیٹھے ہو، تہی دست و تہی دامن، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، اور احساس کمتری کا شکار مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے لو لگا لیجئے اور اللہ کے یہ نام پڑھ لیجئے اور اللہ کے ہاتھوں سے لیتے رہیں آپ، اللہ کے ہاتھوں، اس کے خزانوں سے وہ عطا بڑھا دے گا، آپ لیتے رہیں گے، اس کی عطا کم ہونے والی نہیں ہے، اس کے خزانے بے انتہا ہیں، ہے نا حدیث پاک میں، ساری کائنات مانگے، چٹیل میدان میں کھڑی ہو کے اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، سب کی ضرورتیں اللہ پاک پوری کر دیں، سوئی کو سمندر میں ڈبو لیا جائے، جتنی پانی سمندر سے سوئی کو لگتا ہے اتنی بھی خدا کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یا وہاب الکریم ذو الطول، دل کی خوشی، اندر کے آرام، بیماریوں کے دفیے کے لیے اور دنیاوی مال و وجاہت کی ترقی کے لیے، عزت اور شہرت کے لیے، یا وہاب الکریم ذو الطول، یا وہاب الکافی، یہ مال و دولت کے انبار لگا دینے والا عمل ہے، آپ کو عزتیں عطا کرنے والا عمل ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ روزانہ 111 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں یا 117 مرتبہ پڑھیں، اگر ضرورت پڑے تو اس کو ہر نماز کے ساتھ کر لیجئے، ایک تسبیح ہر نماز کے ساتھ اس کی پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر زندگی کے الجھے ہوئے مسائل سلجھا دیں گے، آپ کے بگڑے ہوئے حالات سنوار دیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔